السلام علیکم ناظرین، ہم سب نے اس کرۂ ارض کی تاریخ میں پہلی عالمی جنگ یعنی پہلی جنگ عظیم کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ ہر بار یہ خون ریزی اور تباہی کی ہولناک تصویر ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اس نے برطانیہ اور امریکہ کے مالیاتی بحران کو سپر پاور بن کر ابھرتے دیکھا۔ 4 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی یہ جنگ کئی نئے ممالک کی تخلیق کا باعث بھی بنی نوع انسان کی تاریخ کی خون ریز ترین جنگوں میں سے ایک ہونے کے علاوہ پہلی جنگ عظیم کے بہت سے دلچسپ حقائق جاننے کے قابل ہیں۔ آئیے پہلی جنگ عظیم کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق دریافت کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے التجا کی جاتی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ناظرین، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، بنی نوع انسان کی تاریخ کی مہلک ترین جنگوں میں سے ایک ہونے کے باوجود بھی پہلی جنگ عظیم کو عظیم جنگ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، یہ بات مکمل طور پر درست ہے کہ پہلی جنگ عظیم صرف ایک شخص کے قتل ہونے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ پہلی ورلڈ وار اس وقت شروع ہوئی جب آسٹریا ہنگری کے پرنس کا قتل ایک سربین شخص گیوریلو پرنسپ نے کیا۔ اس کے بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، جس زخمی کبوتر کو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اسے چیرامی کہا جاتا ہے۔ سینے پر گولی لگنے کے بعد بھی، ایک ٹانگ اور ایک آنکھ کھونے کے بعد بھی اس نے پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رکھا، جس نے جنگ کے دوران 500 آدمیوں کو بچایا۔ اس کبوتر کو بہادری کا انعام بھی دیا گیا تھا۔ مٹی اور خندقوں کے علاوہ فوجیوں کے پاؤں تلے جنگ بھی جاری تھی۔ کان کنوں کی ایک ٹیم نے خفیہ طریقے سے کام کرتے ہوئے زیر زمین 100 فٹ تک سرنگیں کھودی تھیں، اور بیلجیم میں میسنس رج پر ہونے والے دھماکے اتنے زوردار تھے کہ لندن میں 140 میل دور تک اس کی آواز سنی گئی۔ ناظرین، جنگ کے دوران پریس کی آزادی اتنی کم ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے کم ترین درجے کا مشاہدہ کیا تھا۔ جنگ کی رپورٹنگ کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کوئی بھی صحافی جنگ کی رپورٹنگ میں ملوث پایا جاتا تو اسے سزائے موت دی جاتی۔ خواتین کی جلد جنگ کے دوران زرد پڑ گئی کیونکہ وہ زہریلے یرقان کا شکار ہو گئیں۔ جنگ کے دوران بہت سی خواتین نے TNT کے ساتھ کام کیا۔ TNT خواتین کی افرادی قوت میں شامل ہوئیں۔ یہ خواتین جنگ کے لیے اسلحہ فراہم کرتیں اور انہیں کینیری گرلز کہا جاتا تھا۔ جرمن بمباروں کو بیوقوف بنانے کے لیے فرانس کے حکام نے پیرس کی نقل تیار کی تھی۔ یہ جرمن بمباروں کو حقیقی پیرس کا تاثر دینا تھا تاکہ اگر وہ پیرس سے ٹکرائیں تو کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ اس پیرس کو فیک پیرس کا نام دیا گیا۔ جنگ کے دوران کھودی گئی خندقوں کو نام دیا گیا تھا۔ مغربی محاذ پر تقریباً 25,000 میل تک زگ زیگ خندقیں کھودی گئیں۔ ان خندقوں میں جرمنز کے پاس سب سے بہترین خندقیں تھیں۔ ان میں سے ایک خندق پیلسن ٹرنچ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو بند کھڑکیوں اور دروازے کی گھنٹیوں کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ حیران کن طور پر ہر ہفتے 12 ملین سے زیادہ خطوط سامنے پہنچائے جاتے تھے، اور اندازہ لگائیں کہ برطانیہ سے بھیجے گئے خط کو فرانس پہنچنے میں صرف 2 دن لگیں گے۔ جنگ کے اختتام پر تقریباً 2 بلین خطوط اور 114 ملین پارسل بھیجے جا چکے تھے۔ پہلی جنگ عظیم پر ہونے والے اخراجات عالمی تاریخ کی کسی بھی دوسری جنگ سے زیادہ تھے۔ 1918 میں صرف ایک 24 گھنٹے کی مدت میں چلائی جانے والی گولیوں کی قیمت تقریباً 4 ملین پاؤنڈ تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے تمام نقصانات کے علاوہ جنگ نے کچھ اچھے اقدامات کو بھی جنم دیا۔ بلڈ بینکوں کی ترقی بھی ایسا ہی ایک اقدام تھا۔ یہ برطانوی فوج تھی جس نے زخمی فوجیوں کے علاج میں خون کی منتقلی کا معمول کا استعمال شروع کیا۔ تاہم یہ امریکی فوج کے ڈاکٹر کیپٹن آسولڈ رابرٹسن تھے جنہوں نے 1917 میں مغربی محاذ پر پہلا بلڈ بینک قائم کیا، جس میں خون کو جمنے اور ناقابل استعمال ہونے سے روکنے کے لیے سوڈیم سٹریٹ کا استعمال کیا گیا تھا۔ سرکاری طور پر مسلح افواج میں سائن اپ کرنے کے لیے 18 اور بیرون ملک خدمات انجام دینے کے لیے 19 سال عمر کا ہونا ضروری تھا۔ تاہم سڈنی لیوس نامی ایک 12 سالہ برطانوی فوجی تھا جس نے اپنی عمر کے بارے میں جھوٹ بولا۔ تاریخ میں آج اسے سب سے کم عمر سپاہی کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ذرائع کے مطابق پہلی جنگ عظیم کے دوران 20,000 سے زائد کتوں کو میسنجر کے طور پر تربیت دی گئی تھی۔ ان کے گلے میں خفیہ معلومات کے ٹکڑے بندھے ہوئے تھے جنہیں وہ متعلقہ ذرائع تک پہنچاتے تھے۔ قاصد کے طور پر کام کرنے کے علاوہ انہوں نے فرنٹ لائن کے دیگر فرائض بھی انجام دیے، جیسے زخمیوں کو امداد پہنچانا، دشمن کے فوجیوں کو سونگھنا وغیرہ۔ ایک وبائی بیماری جسے ہسپانوی فلو کہا جاتا ہے، کل فوجی اموات کا تقریباً 3 گنا سبب بنتا ہے۔
وبائی مرض نے اپنا بازو پھیلایا جب 1918 میں پہلی جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی اور رپورٹس کے مطابق وبائی مرض نے 100 ملین جانوں کا صفایا کر دیا۔ ناظرین، جنگ اتنی خونی تھی کہ اس کی عکاسی ایک فرانسیسی سیکنڈ لیفٹیننٹ الفریڈ جوبائر کی ڈائری سے محسوس کی جا سکتی ہے، جس میں اس نے اپنی موت سے عین قبل عالمی جنگ کے خون خرابے کے بارے میں لکھا۔ وہ اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرنے کے لیے وہ پاگل ہوں گے۔ کیا خون کی ہولی، کیا خوفناک تصویریں، کیا قتل و غارت! مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ جہنم اتنی خوفناک نہیں ہو سکتی۔ لوگ پاگل ہیں، لوگ پاگل ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ شکریہ۔